اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کا تیسرا پارٹ ہے، جس میں روزے کی آیت شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ کی، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا بچ کچھ دن ہے، اور جو کوئی بھی بیمار ہے یا سفر میں ہے، مسافر ہے، تو وہ ان دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے، اور وہ فدیہ دے۔ جب تک روزے نہیں رکھ رہا ہے فدیہ دے، اس کو کمپنسیٹ کرے، ایک مسکین کو کھانا کھلا کر۔ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی فضیلت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روزوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت قرآن سے ہے، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا، اور قرآن اس رات میں نازل ہوا جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ فرقان ہے، صحیح اور غلط میں بالکل واضح کر دینے والا ہے۔ تو جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، اگر مریض ہے، سفر میں ہے، تو وہ گنتی بعد میں پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا جواب دیں اور میرا بھروسہ رکھیں، تاکہ وہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل کہہ دیا کہ میں بالکل قریب ہوں، مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ جو دھرموں میں لوگوں نے ایک دھرم کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ایک تو پیر ہے اور پنڈت ہے اور پادری، کہ تم ڈائریکٹ خدا سے یا بھگوان سے یا گاڈ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہم تمہاری فریاد اور آگے تک لے کر جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بالکل بھی نہیں، جس کو جو مانگنا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگے۔ یہ بیچ کے جو لوگ ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے اور اپنی کمائی کرنے کے لیے لوگ چڑھاوے لے کر آئیں گے، یہ سارے کے سارے چڑھاوے خود رکھ لیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے پاکھنڈی لوگ ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہا ہے کہ حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانا، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ دوسرے دھرموں میں روزہ جو تھا وہ رات سے لے کے رات تک، اور اگر رات کو کوئی اگر روزہ کھول نہیں پایا تو پھر دوسرے دن اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا تھا، تو یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین الفطر، کہ فطرت انسانی پر بنا ہوا دین ہے، یہ انسان کی کیا ضرورت ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا، اس کو برابر اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہے سحری بھی ہے، سحری میں روزہ سحری کرنا ہے، جب سے روزہ شروع کرنا ہے، اس کے بعد میں غروب آفتاب، یعنی کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات کی طرف اس کو روزے کو پورا کر۔ اس کے بعد میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وقت ہے لوگوں کے لیے، اور حج کے موسم اور رمضان کے موسم معلوم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ یہ سورج اور چاند یہ کیا ہے؟ قدرتی جنتری ٹائمنگ کی اللہ تعالیٰ نے 2 گھڑیاں رکھ دی ہے اوپر، کہ تم اس سے موسم اور دن اور رات سب معلوم کر سکتے ہو۔ دوسرا سوال آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم وہ خرچ کر والد پر، والاقربین اور نزدیکی رشتہ دار پر، والیتامى اور یتیموں پر۔ اس کے بعد میں پھر سوال آیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے خرچ کے بعد میں جو کچھ بھی بچ جائے اسے خرچ کر۔ اس کے بعد میں اور ایک سوال آتا ہے کہ یسألونک عن المحیض، کہ حیض جو ہے، حیض جو پیریڈ جو آتا ہے عورتوں کو، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ جو ہے وہ ایذا دینے والی چیز ہے، ایذا دینے والی یعنی کہ تکلیف دینے والی چیز ہے، تو اس میں ہسبینڈ اور وائف، شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں ہوگا۔
اس کے بعد میں اور ایک سوال آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ جو خمر یعنی کہ نشے والی چیز ہے، اور میسر یعنی کہ آسانی سے جو لوگ پیسہ کما لیتے ہیں، جس کو زیادہ تر گیملنگ یا جوا کہتے ہیں، کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اسم کبیر، یہ بڑا ہی گناہ ہے۔ ہاں اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن یہ جو شراب اور جوا ہے یہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ جو ہے وہ مشرکہ بہتر، چاہے تم کو وہ بھلی لگ رہی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین مردوں سے شادیاں مت کرو، نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام مومن بہتر ہے مشرک آزاد سے، چاہے وہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تو تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، تو ان لوگوں سے بچ کے رہو۔ تو یہ سارے کے سارے سوالات آئے ہیں۔ اس کے بعد میں قسموں کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو قسمیں تم کھا لیتے ہو اس کو پورا کرو۔ ہاں بات بات پر جو قسمیں کھاتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن جب تم قسموں کو پوری کر لو، ایک دم پکی کر لو، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے قسمیں کھا لی ہے ایلا کسے کہتے ہیں کہ بیوی کو کہہ دیا کہ ابھی میں تم سے نہیں میں تعلق رکھنا چاہتا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اگر ان لوگوں نے ایسی کوئی قسم کھا لیے تو پھر کیا کرے، وہ 4 مہینے صبر کرے۔ ہاں اس کے بعد میں پھر واپس سے وہ لوگ مل سکتے ہیں، لیکن 4 مہینے کے بعد میں بھی نہیں دل اس طرف مائل ہو رہا ہے اور طلاق کا ہی عزم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب طلاق دے دی ہے تو طلاق شدہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، ڈائیورسی، وہ پھر کیا کریں، انتظار کرے 3 قروء یعنی کہ 3 مہینے۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ 3 مہینے جو ہے وہ پیریڈ کے، یا 3 مہینے، تو 3 مہینے رکے جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ تو پریگننسی 3 مہینے کے بعد میں پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں پچھلے شوہر سے اگر اس کو کچھ حمل تو نہیں رہ گیا ہے، تو یہ 3 مہینے اس کو رکنا ضروری ہے۔ نہیں تو اگر وہ 3 مہینے نہیں رکے گی، پچھلے شوہر سے اگر وہ پریگننٹ ہے اور اسی بیچ اس نے 1-2 مہینے میں اگر کسی اور سے شادی کر لی، تو بچہ پھر دوسرے کی طرف، جو دوسرا ہسبینڈ ہے اس کی طرف، اس کے نام سے پھر چلا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، بچہ جو ہے وہ برابر، اس کا نسب برابر پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کے بعد میں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے وہ لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ، اس کے بعد میں طلاق نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک طلاق دے کر تم کو رکنا ہے اور بیوی کو نکال نہیں دینا ہے، گھر میں ہی رکھنا ہے۔ ایک طلاق دی اور اس کو گھر میں ہی رکھنا ہے، اور 4 مہینے کے بعد میں پھر تم کو اگر اس کو دوسری طلاق دینا ہے تو پھر دوسری طلاق دو، پھر اس کو گھر ہی میں رکھو، پھر اس کو نکالو مت۔ پھر اس کے بعد میں بھی 8 مہینے کے بعد میں پھر وہ تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا رہی ہے، اس کے بعد میں پھر فائنل تیسری طلاق دینا ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر وہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ تو اتنا مشکل پروسیس کو ایک دم آسان بنا دیا گیا ہے، ایک جھٹکے میں 3 طلاق دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح رشتہ قائم رہے، برقرار رہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ جلدی سے جلدی چاہتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہسبینڈ وائف کا، شوہر بیوی کا رشتہ ہمیشہ بنا رہے، یہی چاہتے ہیں۔
تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اس کے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون، تو یہ ظالم کہلائے گا۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد، جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے۔ اب یہ اتنا مشکل سوال ہے، اس کو بھی جو ہے بہت ہی گھناؤنا ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے، جس کو حلالہ کہتے ہیں، حلالہ۔ یہ اتنا مشکل تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایسا کرو، لیکن لوگوں نے اس کے لیے بھی آپشن نکال لیا، اس کو آسان بنا دیا، یا اپنی بیوی کو خود ہی طلاق دو اور اسی کو خود دوسرے مرد کے پاس چھوڑ کر آؤ، پھر وہ جب وہ رات گزار لے اس کے بعد میں پھر واپس سے لے آؤ۔ تو یہ بالکل ہی اتنا گھناؤنا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی پچھلی آیت میں بتا دیا ہے کہ وہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں بالسوء والفحشاء، برائی کی طرف اور گندگی کی طرف بلاتا ہے۔ والوالدات، اور ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور وہ جب تک دودھ پلائے تو اس کا خرچہ اور کپڑا لتا، اس کا پورا خرچہ جو ہے وہ باپ پر ہے اگر کسی کا شوہر مر چکا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن تک صبر کرے۔ یہ عدت کا ہے، جس کا شوہر مر جائے وہ، اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن۔ طلاق کے بعد کتنا ٹھہرنا ہے؟ 3 حیض یا 3 پاکی، 3 پیریڈز کے بعد۔ تو اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اگر پریگننٹ ہے تو پتہ چل جائے، ہاں اس کے پہلے جو ہے اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے یا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک یا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ تو اس نبی نے بہت روکا ان کو کہ آپ اپنے اوپر، کہ تم لوگ اپنے اوپر بادشاہ کیوں مقرر کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو تم سے ٹیکس وصول کرے گا، تمہاری کھیتیوں میں سے 20واں حصہ لے گا، تمہارے جو جانور ہے اس میں سے 10واں حصہ لے گا، تمہارے مردوں کو وہ اپنے یہاں پر فوج میں بھرتی کرے گا، وہ سب قتل ہوں گے، اور تمہاری بیٹیوں کو وہ اپنے محلوں میں کام کرنے پر لگائے گا، ان سے آٹے گندوائے، صاف صفائی کا کام کروائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو ایک بادشاہ چاہیے۔ پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں فلاں جگہ پر وہ مل جائے گا وہ شخص۔ تو اس نبی نے کہہ دیا کہ طالوت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنا دیا ہمارے اوپر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے، ایک تو اس میں عقل ہے اور وہ طاقتور ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، 2 کوالٹی والی بتایا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ نالجبل ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ باڈی بلڈر ہے، اس کے لیے ہم نے اس کو تم پر بادشاہ چن لیا ہے۔ اس کے بعد میں ان کی جنگ ہوئی فلسطی قبائل سے، جو کہ مشرک قبائل تھے اس وقت۔ اس میں ایک جالوت نام کا بہت ہی لمبا تڑنگا ایک آدمی تھا، تو اس سے جنگ ہوئی، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور پھر داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے پھر اس کو بادشاہت دی اور وزڈم دی اور علم سکھایا، اور علم وہ جسے چاہتا ہے سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ایسا نہ کرتا کہ بعض کو بعض سے اگر دور نہیں کرتا تو زمین میں بہت ہی زیادہ فساد مچ جاتا۔ اگر ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی ڈائنیسٹی رہتی ہمیشہ تو بہت زیادہ ظلم اور فساد ہو جاتا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آخری آیت ہے دوسرے پارے کی کہ یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ بے شک ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔